بچے کے اندر یہ صلاحیت اور یہ اسکل پیدا ہونا کہ اگر اس کی بات نہ مانی جائے اور اس کو کہا جائے کہ تمہاری یہ بات نہیں پوری کی جا سکتی تو وہ اس کو خوش دلی کے ساتھ ایکسیپٹ کر لے۔ یہ وہ ابیلٹی ہے، یہ وہ مزاج ہے جو ہم اگر بچے میں بچپن کے اندر داخل کر دیں تو وہ بچہ معاشرے کے لیے بہت زیادہ مفید اور مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ دیکھیں انسان کا دماغ ایسا ہے کہ یہ کبھی بھی نو کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ جب بھی ہمارے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے اور جب بھی ہم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں یا اس کام کے پورا کرنے کی درخواست ان لوگوں سے کرتے ہیں جو اس معاملے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، جیسے بچے کے معاملے میں اس کے والدین یا بڑا بھائی وغیرہ، تو ہمارا دماغ اس طرح سے ٹیون ہوا ہے کہ یہ نو سننے کا عادی نہیں اور ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات کو ایکسیپٹ کر لیا جائے۔ اگر چھوٹے بچے کی ہر بات کو ایکسیپٹ کر لیا جائے بغیر اس کے پیچھے جائز وجہ کے تو اس بچے کا مزاج پکا ہو جاتا ہے۔ اس بچے کی کنڈیشننگ ایسی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ ساری زندگی نو نہیں سن سکتا۔ اس لیے جب بھی کوئی بچہ خواہش کرے تو اس چیز میں وٹ، ہاؤ اینڈ وائی، ان 3 چیزوں کو کنسیڈر کریں کہ وہ یہ خواہش کیا خواہش کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے اور یہ کیسے پوری کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ نو کہہ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی ویلڈ ریزن دیں بچے کو کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی خواہش پوری نہیں کی جا سکتی۔ وجہ صرف یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ بڑے ہیں اور آپ اس پر روک جما سکتے ہیں، آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، یا اس وقت آپ کا دل نہیں کر رہا اس کی بات ماننے کو، کسی بھی وجہ سے اس کی کوئی ویلڈ ریزن ہونی چاہیے آپ کے انکار کی، تاکہ بچے کی سمجھ میں آئے۔ ہمارا سب سے بڑا پرابلم بچوں کے ساتھ یہ ہے کہ ہماری کمیونیکیشن بچوں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ جیسے جب ایک بچہ فیل ہو کے آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تم ہو ہی بے شرم، تمہیں حیا ہی نہیں ہے، تم اپنے باپ کو دیکھو جو اتنی محنت کرتا ہے تمہارے لیے، اور تم ہو کہ تمہیں احساس ہی نہیں ہے، مجھے تم سے نفرت ہے، کاش تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے، کہ تم کتنے بدتمیز ہو۔ آپ کے یہ الفاظ کہنے کے نہیں ہیں، آپ یہ کہیں اس سے کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں ہرٹ ہوئی ہوں تمہارے اس ایکٹ سے کہ تم فیل ہو گئے ہو، تم نے محنت نہیں کی، پلیز آئندہ ایسے نہ کرنا، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ارلی ایج سے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن کی عادت بنائیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہونا چاہتے تو شروع ہی سے پیرنٹنگ کو ٹھنڈے دماغ اور نرم مزاج اور محبت سے کرنے کی کوشش کریں۔ جو پیرنٹس بچوں پر سختی کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، وہ بچوں پر اپنا کنٹرول زیادہ لوز کرتے ہیں۔ جب آپ کے اندر بھی بچوں کو چیخ کر، چلا کر، ڈانٹ کر یا مار کر بات منوانے کی عادت ہے تو یاد رکھیں کہ مستقبل میں آپ کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ کافی لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بچے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے رہتے ہیں یا انڈر کانفیڈنٹ ہیں، تو اس چیز کو کیسے اوور کم کیا جا سکے؟ دیکھیں، بچوں کی غلط پیرنٹنگ میں زیادہ تر قصور جو ہوتا ہے نا وہ والدین کا ہوتا ہے۔ 90% مسٹیک والدین کی ہوتی ہے، بچوں کا قصور بہت کم ہوتا ہے، ریئر کیس میں بچوں کا قصور ہوتا ہے۔ چیخنے، چلانے، مار پیٹ کرنے سے نقصان بچے کی پرسنالٹی پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی عزت نہیں کرتے، اس کو عزت نہیں دیتے اور اسے نافرما بردار اور ضدی بنا رہے ہوتے ہیں۔ آج کے ولاگ میں 4 ایسے پریکٹیکل اور افیکٹیو میتھڈ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جن کو فالو کر کے آپ اپنے بچے سے بغیر مار پیٹ کے، ڈانٹ ڈپٹ کے بات منوا سکتے ہیں۔ بچے بھی خوشی خوشی کام کریں گے اور آپ بھی خوش ہوں گے، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ ان ٹرکس پر آپ نے یعنی پیرنٹس نے خود عمل کرنا ہے۔ اپنے بچے کی اچھی پیرنٹنگ کے لیے ارلی ایج میں ان 4 پوائنٹس پر ضرور عمل کریں۔ دیکھیں، غصہ ہر انسان کو آتا ہے، غصے میں چیخنا، چلانا، شور کرنا یا بالکل خاموش ہو جانا، یہ سب نیچرل چیزیں ہیں، فطری ہیں۔ اس میں انسان کو کسی قسم کے گلٹ میں یا احساس ندامت میں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کو ریپیئر نہ کیا جائے، اگر ان چیزوں کی فریکوینسی بڑھ جائے یا ایوریج سے زیادہ ہو جائے، چیخنا چلانا زیادہ ہو جائے، اپنی آواز کو بلند کرنا شروع کر دیں ہم، یا بچوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں، تو یہ چیز نارمل نہیں ہے، اٹس الارمنگ۔ اس کے اوپر آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کس طرح ان چیزوں پر قابو پایا جا سکتا ہے اور کس طرح ان کے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ آپ ہر وقت بچے کو چیخ پکار کریں گے، ڈانٹیں گے، غصہ کریں گے تو آپ بچے کو اس کا عادی بنا دیتے ہیں
وہ اسے یہ سب چیزیں نارمل لگنے لگتی ہیں۔ اس کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم کچن میں گھی وغیرہ دیسی گھی بناتے ہیں نا، تو جب بچے ہوتے ہیں نا ان کو اس کی اسمیل جو اچھی نہیں لگتی، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا پتہ نہیں کیا کر رہی ہیں گرم، اور وہ وہاں پہ رہنا پسند نہیں کرتے آس پاس جہاں وہ اسمیل آتی ہو۔ کوشش کرتے ہیں گھر کے اس کونے میں جا کے بیٹھ جائیں جہاں اس کی اسمیل نہ آتی ہو، لیکن ہم کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس اسمیل کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کیونکہ ہم کرتے ہیں کام اور ہمارا یہ کام ہے۔ تو اسی طرح سے ان دا سیم وے جب کچھ آوازوں کے ہم عادی ہوئے ہوتے ہیں، لائک جو لوگ روڈ کے قریب رہتے ہیں جہاں پہ گاڑیوں کا شور ہر وقت ہوتا ہے، آوازیں ہوتی ہیں، ان کو وہ عادی ہوتے ہیں۔ جب آپ ان کسی گھر میں جائیں گے نا جن کا گھر ایسے روڈ سائڈ پہ ہے، تو آپ کو وہاں پہ نیند نہیں آئے گی، حالانکہ وہ آرام سے سوئے ہوتے ہیں کیونکہ وہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہی چیز والدین بچوں کے بیہیویئر میں ڈال دیتے ہیں ہم، جو پرابلمس جو پیرنٹس بچوں کو زیادہ ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں یا شور کرتے ہیں، تو اس کا سب سے زیادہ خطرناک رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ بچہ آپ کی ڈانٹ کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کو آپ کی ڈانٹ کی کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ہر وقت ہی مار دار، چیخ پکار یا تھپڑ مار دینا یہ سب چیزیں اس کے لیے نارمل ہوتی ہیں، اس کو نیو نہیں لگتی۔ وہ سمجھتا ہے یہ سب کچھ نارمل ہے، ہمارے والدین کی زندگی کا حصہ ہے، ان کا بیہیویئر ہی ایسا ہے، اور وہ اتنا عادی ہو جاتا ہے ان کی ڈانٹ ڈپٹ کا کہ ان سب چیزوں کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ہمارے والدین کتنا پریشان ہیں، کس کیفیت سے گزر رہے ہیں، ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا کیونکہ غلطی تو شروع ہی پیرنٹس نے کی ہوتی ہے۔ انہوں نے ڈانٹنا، چیخنا، چلانا شروع کیا تھا اور بچے آہستہ آہستہ اس چیز کے عادی ہو گئے۔ اب بچے کو آپ کی تکلیف کا کوئی احساس ہی نہیں رہتا، وہ بات جو آپ اس کو سمجھانا چاہتے ہیں بچہ وہ نہیں سمجھتا۔ جب آپ غصہ کرتے ہیں تو اس کا خطرناک اثر یہ ہوتا ہے کہ بچہ آہستہ آہستہ آپ کے غصے کو بھی سیریس نہیں لیتا۔ ایک اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے کے اندر غصہ بھر جاتا ہے اور وہ شور کا جواب شور سے دینا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں اور ہم جس ٹون میں ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں یا ڈانٹتے ہیں، بچہ بھی اسی ٹون میں ہمیں رپلائی کرتا ہے۔ جن لوگوں میں ایگریشن یا غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کو بچپن میں ڈانٹ کر یا غصہ کر کے یا مار کر، چیخ کر سمجھایا جاتا تھا، اور آہستہ آہستہ ان کے اندر بھی چیخنے، چلانے اور غصہ کرنے کی عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ بچوں پر بہت زیادہ شاؤٹ کرنے یا ان کو مارنے کا جو طریقہ کار ہے نا، وہ ان کے لیے بہت ہی ڈسریسپیکٹفل ہے۔ یعنی آپ بچے کی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں، آپ بچے کی ریسپیکٹ نہیں کرتے تو بڑے ہونے کا فائدہ بس اسی کے آگے اٹھا سکتے ہیں، وہی آپ کے لیے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے۔ اب آپ اس بات پر غور کریں کہ اگر آپ آفس میں جاب کرتے ہیں یا آپ گھر میں آپ کو کوئی بڑا ڈانٹ دیتا ہے یا آپ کو غصہ کرتا ہے، تو اس کا کیا رزلٹ ہوتا ہے؟ کیا آپ ان کی بات کو اور زیادہ توجہ یا احترام سے سنتے ہیں؟ آپ یہ تو نہیں کہتے نا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں اور ہمارے بارے میں وہ صحیح ہونے کے باوجود آپ کو غلط لگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ گھر سے باہر لوگوں کے ساتھ یا ریلیٹیوز کے ساتھ آفس کے باہر آ کر اپنے کولیگز کے ساتھ ان کی غیبت کرتے ہیں، ان کی شکایتیں شروع کر دیتے ہیں، ان کی شکل دیکھ کر آپ کو پریشانی ہوتی ہے اور غصہ آتا ہے اور چاہتے ہیں کہ ان کا سامنا نہ ہو۔ بچے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بچے بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں۔ جب آپ بچوں سے تیز آواز میں یا ڈانٹ کر غصے سے بات کرتے ہیں تو بچہ انسلٹ فیل کرتا ہے اور وہ آپ کو صحیح اور خود کو غلط نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرتا ہے، وہ آپ کو غلط ثابت کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ جب بھی آپ بچے سے بلند آواز میں یا غصے سے بات کریں تو یہ سوچ لیں کہ وہ بے عزتی فیل کرے گا اور بے عزتی کا احساس اسے ساری زندگی افیکٹ کرتا ہے۔ غصہ کرنے کا ایک اور خطرناک ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ بچہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے پاس پیرنٹس کو غصہ دلانے کا ہتھیار موجود ہے۔ بچے بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ والدین کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور غصہ دلا کر ایسے کام نکلوا لیتے ہیں جو ہم کبھی کرنا ہی نہیں چاہتے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں، جب آپ بچے کو کوئی کام کہتے ہیں وہ نہیں کرتا، تو آپ سے وہ کام نہیں بھی ہو رہا ہوتا یا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا آپ سے وہ وزنی ہونے کی وجہ سے کام نہیں ہو پاتا، تو جب آپ غصے میں ہوتے ہیں بچہ انکار کرتا ہے تو غصے کی وجہ سے آپ اس کام کو کر لیتے ہیں۔ تم غلط ہو اور میں ٹھیک ہوں، ہم زیادہ کام کرنے لگ جاتے ہیں، غصے میں اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور ہم اپنے سارے کام خود کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے بچے جو ہوتے ہیں یہ سارے کام انکانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں۔ جتنا آپ بچے پر زیادہ غصے کریں گے، آپ اپنا کنٹرول بچوں پر لوز کرتے جائیں گے۔
یعنی کنٹرول آپ کے ہاتھ سے نکل کر بچے کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اور جتنا زیادہ کنٹرول بچے کے ہاتھ میں آئے گا اتنا زیادہ آپ بچے کے ہاتھ میں بلیک میل ہوں گے۔ یہ تو تھے وہ سارے نقصانات آپ کے غصہ کرنے، چیخنے چلانے، مارنے پیٹنے سے بچے کی پرسنالٹی کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں ان 4 میتھڈ کی طرف جن کو فالو کر کے آپ بغیر مارے، بغیر ان پر چیخے چلائے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ اور اگر ان 4 اسٹریٹجیز پر آپ کام کریں گے، عمل کریں گے، تو بچے زیادہ آپ کی عزت کریں گے اور آپ کی بات بھی مانیں گے اور آپ کا گھر بھی خوشیوں سے بھر جائے گا۔ آتے ہیں اسٹریٹجی نمبر 1 کی طرف۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ اگر آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں مان رہا یا کام نہیں کر رہا تو اس کی وجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کی وجہ تلاش کریں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ بچہ کیوں آپ کی بات نہیں مان رہا، وجہ کیا ہے۔ اگر اس نے کوئی ڈیمانڈ کی ہے تو اس کو اگر آپ پوری نہیں کرنا چاہتے کسی بھی وجہ سے، تو اس کو اس کی وجہ دیں، ریزن دیں، پیار سے اس کی کاؤنسلنگ کریں۔ بیٹا آپ موبائل کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، موبائل آپ کی ضرورت نہیں ہے، ابھی آپ چھوٹے ہیں، جب آپ کو ضرورت ہوگی میں آپ کو لے کر دوں گا۔ یا اگر وہ لیپ ٹاپ مانگ رہا ہے اس سے وجہ پوچھیں کہ آپ کو کس وجہ سے چاہیے ہے۔ پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ میں نے آن لائن کلاسز لینی ہوتی ہیں، یا میں قرآن کی کلاسز لینا چاہتا ہوں، شام میں میرے دوستوں نے جوائن کی ہیں، یا مجھے یہ ریزن ہے اس کی کہ مجھے لیپ ٹاپ چاہیے۔ اگر تو آپ کو ریزن سمجھ میں آتی ہے اور آپ کے جو ہیں ریسورسز ہیں کہ آپ اس کو لے کے دے سکیں تو آپ اس کو لے کے دیں۔ لیکن اگر آپ فرض کریں اس کی ضرورت ہے لیکن آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، پھر بھی آپ اگر اس کی کاؤنسلنگ کریں گے، اس کو پیار سے سمجھائیں گے تو اس کو ضرور سمجھ آئے گی اس بات کی۔ آپ سے اچھا کاؤنسلر آپ کے بچے کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے اگر ایک بچہ 7-8 سال کا ہے اور اس کا ایک بھائی پیدا ہوا ہے، تو آپ دونوں میاں بیوی بیٹھیں اپنے بیٹے کے ساتھ اور اس کو بتائیں کہ بیٹا آپ کا بھائی چھوٹا ہے اور وہ خود کوئی کام اپنا کر بھی نہیں سکتا، تو آپ نے ہماری اس میں ہیلپ کرنی ہے۔ بابا تو آپ کے آفس چلے جاتے ہیں، میں بھی ٹھیک نہیں رہتی، تو آپ نے ہمارے ساتھ اس کی ہیلپ کرنی ہے، بھائی کو کھانا کھلانے کے لیے، یا اس کو جب میں کام کر رہی ہوں آپ اس کو ٹائم دو، اس کے ساتھ کھیلو۔ تو اس میں آپ بچے کو بتا رہے ہیں، بہت سی باتوں کا میسیج دے رہے ہیں، رسپانسبلٹی سکھا رہے ہیں، اس کو بڑے ہونے کا احساس دلا رہے ہیں، سبلنگ لو بتا رہے ہیں، اسے سکھا رہے ہیں۔ اگر آپ بچے کی تھوڑی سی کاؤنسلنگ کریں گے نا پیار سے، تو آپ کا مسئلہ جو ہے نا وہ حل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پیار محبت سے اس کی کاؤنسلنگ کریں، اسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھائیں، یقیناً آپ کا بچہ کام کرنے لگ جائے گا۔ آپ سے اچھا کاؤنسلر آپ کے بچے کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ شرط یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے لائکس اور ڈس لائکس کو پہچانیں، یہ دیکھیں کہ بچہ کیا کرنا چاہتا ہے، کیا نہیں کرنا چاہتا، ان سب چیزوں پر عمل کریں۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اکثر والدین غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو انسٹرکشنز کلیئر نہیں دیتے، ان کی انسٹرکشنز واضح نہیں ہوتی۔ ہم کیا کرتے ہیں، کام میں لگے ہوتے ہیں اور آواز دیتے ہیں بیٹا یہ کام کر لو، بیٹا یہ کام کر لو، ایک ساتھ ہم اس کو 10 کام بتا دیتے ہیں کہ یہ کام کر لینا، اس کے بعد یہ کام کر لینا، اور یہ سارے کام ہونے چاہیے، اور جب جا کر آپ دیکھتے ہیں تو بچے نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا۔ اس طرح چیخ کر کہتی ہیں تم سے 10 دفعہ کہا تھا کہ یہ کام کر لو لیکن تم نے نہیں کیا۔ یقین کریں جو کام آپ نے 10 دفعہ کہہ کر بھی نہیں کروا پائیں، اسے 11ویں دفعہ کہیں گی نا تو بھی وہ کام نہیں کرے گا۔ کلیئر کٹ بات کریں، بیٹا آپ کو یہ کام کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے ڈیلی، تو اس کو پتہ ہوگا کلیئرلی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ وہ اپنی ساری مصروفیت میں سے، پڑھائی میں سے ٹائم نکال کے وہ کام ضرور کرے گا۔ فار ایگزامپل جب بچوں کو ہم جگاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ہم صبح اٹھتی ہیں، جاتے کچن میں جاتی بچوں کو کہتے تھے بیٹا اٹھو اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے، اور ہم جا کر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ پھر 10 منٹ بعد پھر آواز دیتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ان کو آوازیں دیتے رہتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے تو آخری ہم حربہ کیا استعمال کرتے ہیں کہ جا کر بچے کا بلینکٹ ہٹاتے ہیں اور اسے اٹھاتے ہیں اور بچہ جاگ جاتا ہے۔ یہ حربہ ہم پہلے کیوں نہیں استعمال کرتے؟ پہلے اسے کلیئر انسٹرکشنز دیں، جب آپ خود اٹھ کے جائیں بچے کا بلینکٹ اٹھائیں، اسے پیار کریں، اسے بتائیں بیٹا آپ کا ٹائم ہو گیا ہے آپ اٹھو، پوری توجہ بچے کو دیں اور بچے کی توجہ حاصل کریں۔ پہلے بچے کو توجہ دیں، پیار سے اس کو ماتھا چومیں، بلینکٹ ہٹائیں اس کا، آپ نے توجہ دی، اب بچے کی توجہ حاصل کریں۔ اب جب آپ اتنے پیار سے بچے کو کہیں گی تو وہ ضرور متوجہ ہوگا آپ کی طرف۔ پھر بات کریں، بار بار لاپرواہی سے ایک ہی بات کہتے رہنے سے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔
اسٹریٹجی نمبر 3 یہ ہے کہ ان کاموں کی لسٹ بنائیں جو بچہ خوشی خوشی کرتا ہے. یعنی آپ اپنے بچے کے پازیٹیو کاموں کی لسٹ بنائیں، اور یہ اتنی انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی ہے کہ آپ کو خود مزہ آئے گا یہ کرنے میں. آپ کو خوشی بھی ہوگی اور بچوں کو بھی خوشی ہوگی، ان کو بھی یہ انٹرسٹنگ لگے گا، اٹریکٹ کرے گی. ہم کیا کرتے ہیں کہ بچوں کی شکایتوں کی ایک لسٹ ہوتی ہے ہمارے پاس، اور جب ان کے بابا رات کو آتے ہیں نا کہ میرے بیٹے نے آج یہ کر دیا ہے، اس نے بچوں کو مارا ہے، اس نے، اور گھر آتے ہی ان کی ساری شکایتیں نا ان کو بتانا شروع کر دیتے ہیں. اب یہاں آپ نے کیا کرنا ہے، اس پروسیس کو آپ نے ریورس کر دینا ہے. یعنی جہاں آپ بچوں کی نیگیٹو باتوں کو نوٹ کرتی ہیں اور ان کے بابا کو بتاتی ہیں، آپ ان کی پازیٹیو چیزوں کو نوٹ کریں اور ان کو پازیٹیو وے میں بتائیں کہ بچے نے آج یہ کیا ہے، یہ مجھے بہت اچھی لگی اس کی یہ بات، ہمارے بچے میں یہ صلاحیت ہے. اس سے بچے میں پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. اور یہ بہت بہت اچھا جملہ ہے، بیہیویئر اپریشیٹڈ از بیہیویئر ریپیٹڈ. یعنی بچے کی جس عادت کو آپ بار بار رپیٹ کریں گے، اس کا ذکر کریں گے، بچہ وہی کام بار بار کرے گا، چاہے وہ کام اچھا ہو یا برا. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی ہر قسم کی بات، ہر قسم کی شرارت ہمیں اچھی لگتی ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو ہم اس پر ذمہ داریاں ڈالتے ہیں، اور جب بچہ ذمہ داری نہیں پوری کر پاتا تو آپ کو غصہ آتا ہے. اب بچے کی ساری باتیں جو ہیں نا وہ ہمیں بری لگنے لگ جاتی ہیں. تو اس لیے اس سارے پروسیس کو آپ ریورس کر دیں، اپنے بچے کی صرف اچھی اور پازیٹیو باتیں یاد رکھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں. 4th اور لاسٹ اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ جاننے کی کوشش کریں آپ کو آخر غصہ آ کیوں رہا ہے. بعض اوقات بچوں کی غلطی بھی نہیں ہوتی اور ہم پیرنٹس کو کسی اور پہ غصہ نکالنے کا موقع نہیں ملتا. بات کوئی اور ہوتی ہے، غصہ ہمیں کسی اور پہ ہوتا ہے اور وجہ کچھ اور ہوتی ہے، اور ہم جو ہے نا بچے ہماری نظروں کے سامنے آتے ہیں اور ہم انہی کو ڈانٹ دیتے ہیں، انہی پہ اپنا سارا غصہ نکال دیتے ہیں. اگر پیرنٹس یا آپس میں کوئی لڑائی ہوتی ہے میاں بیوی کی، یا ہمیں مدرس کو کوئی غصہ ہوتا ہے کسی اور بات کا، سسرال والوں کی کسی بات کا غصہ ہوتا ہے تو وہ بچوں پہ نکال دیتے ہیں. مان لیں کہ اس میں بچوں کی کوئی غلطی نہیں ہے، ساری غلطی والدین کی ہوتی ہے. تو آپ اپنے آپ سے یہ کمٹ کریں کہ اپنی فرسٹریشن یا اپنا غصہ بچوں پر بالکل بھی نہیں اتارنا. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پازیٹیو پیرنٹنگ اور آپ کا پازیٹیو بیہیویئر جو ہے نا وہ بچے کو پہلے سے بہت بہتر بنا دے گا، اور گریجولی آپ کے بچے کے بیہیویئر میں پازیٹیو چینجز آنا شروع ہو جائیں گے. ان 4 اسٹریٹجیز پہ ضرور عمل کیجیے گا. انشاءاللہ آپ کے بچے کی پرسنالٹی میں بیٹرمنٹ ضرور آئے گی. یہاں پہ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا. اللہ حافظ.